وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 203 آیت نمبر 256 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے عملاً انکاری ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 256. لفظی ترجمہ: لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، اب جس نے انکار کیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لے آیا اللہ پہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس اس نے تھام لیا حلقہ وہ مضبوط. لا انفصام لہا، اب وہ ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. سامعین اکرام، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کو. اس میں جو خلاصہ مضمون پچھلے سبق کا تھا وہ یہی ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے کیونکہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی ہے. اور آج کا جو سبق ہے فمن یکفر بالطاغوت سے ہے کہ جس نے طاغوت سے انکار کیا. طاغوت میں نے عرض کیا بھی تھا اور میں دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں کہ طاغوت یعنی سرکش قوت، سرکشی سے ہے. طاغوت سے ہے نا، یعنی ہر وہ ہستی. طاغوت کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے، ہر وہ ہستی، ہر وہ شخص، ہر وہ ہستی جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے اور یا تعمیل اللہ کی بندگی سے روکے یا اللہ کے حکم کی اطاعت سے روکے، وہ طاغوت ہے. وہ طاغوت اب یہ ہے کہ آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہے، کیونکہ نفس کا تعلق جو ہے وہ ظاہری مادے سے ہے.
اور یہ انسان کو ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے، جبکہ ہماری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہم باطن کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیں اور باطن کے لیے زندگی گزاریں، جبکہ نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم ظاہر کے لیے زندگی گزارو۔ تو ایک تو یعنی سب سے بڑا جو دشمن ہے ہمارا اللہ کے راستے کا، تو وہ نفس ہے، جو ہمارا نفس امارہ ہے نا۔ اس کے بعد وہ شیطان ہے جو کہ ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے خون کی طرح، اور وہ ہمیں مختلف وسوسے اور وغیرہ پیش کرتا ہے، تو ہم وہ بھی طاغوت ہے، وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے روکتا ہے۔ اور شیطان نے تو آپ کو معلوم ہے کہ روز ازل جو ہے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے تو میں اس پر بیٹھوں گا، یعنی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے بلکہ ناشکرے ہوں گے یہ لوگ۔ طاغوت آپ کے گمراہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو اللہ کی حکم کی اطاعت سے روکے یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے پیش کرے تو وہ طاغوت ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ انکار طاغوت کا، جب انسان یعنی بہرحال اس کے بات کریں گے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، انکار کیا طاغوت سے اور ایمان لے آئے اللہ پہ۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب میں نے آپ کو عرض کیا بھی ہے، دوبارہ مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ایمان باللہ ہم نے تو روایتی طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم روایتی طور پہ لیتے ہیں، دین کا مطلب روایتی طور پہ ہم لیتے ہیں، اور ہر چیز کا مطلب مجھے کوئی ایک ایسی بات دین کی نہیں معلوم جس کا آج یعنی جو معاشرہ ہے اس نے اس کا صحیح مطلب لیا ہو۔ وہ آپ کے جو 5 بنا ہیں وہ، اور اس کا بھی مطلب ہم مقصد نہیں جانتے، دین کا مقصد ہی نہیں جانتے، توحید کا مقصد نہیں جانتے، آخرت کا مقصد نہیں جانتے، رسالت کا مفہوم نہیں جانتے کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ نماز کے مقصد سے ہم غافل ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے مقصد سے غافل ہیں، اور روزے کے تقاضے نہ نماز کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور نہ روزے کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ کے جو ضروریات ہے ان سے ہم آگاہ ہیں۔ اسی طرح حج ہو گیا، کلمہ طیبہ ہو گیا جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس سے تک ہم واقف نہیں ہیں۔ بہرحال یہ معاشرہ ایسی تاریکی میں ہے اور ایسی گمراہی میں ہے کہ اتاہ گمراہی میں ہے، بہت نیچے درجے کی ہم گمراہی میں پڑے میں، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا اپنے بارے میں۔ آپ سوچیں کہ آیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اندھیرے میں ہیں، جو گمراہ ہیں، جو دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو دین کو سمجھنا ہوگا۔ اور ہم تو اللہ تعالیٰ نے واضح یعنی ہدایت کی وضاحت کر دی ہے، قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ دیکھیں ہدایت کا میں تھوڑا سا اگر آپ کو دوبارہ مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ہدایت اگر آپ قبول کر لیں گے، وہ تو پھر تفصیل ہے نا کہ ہدایت کیا ہے، لیکن اگر آپ نے ہدایت کو قبول کر لیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو آپ اپنی معراج کو حاصل کر لیں گے، یعنی زندگی کے مقصد کو پالیں گے یا اس کے اہل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ہدایت کو نہیں سمجھا اور ہدایت کو قبول نہیں کیا تو یقیناً پھر آپ گمراہ ہیں اور آپ کا راستہ غلط ہوگا۔ تو ہدایت کو آپ کو جاننا ہوگا، اور ہدایت کو جاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں کہ بھئی میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میری منزل کا راستہ کیا ہے۔ تو بہرحال ایمان باللہ کا میں آپ کو مطلب بیان کر رہا ہوں کہ ایمان باللہ یہ ہے
کہ آپ کا اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی محبت کے قابل ہے، اللہ ہی چاہت کے قابل ہے، اور اللہ ہی مقصد حیات ہے میرا، اس پر آپ کا پورا یقین ہو۔ اگر یہ آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ایمان باللہ کو نہیں پا سکتے۔ ایمان کا دیکھیں آسان کا مطلب ہے، ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک یقین کی بنا پہ گزرتی ہے۔ انسان جو کام بھی کرتا ہے سامنے کرام تو اس کی یعنی ایک یقین سے کرتا ہے۔ اگر غلط کام بھی کر رہا ہے، ایک انسان مثال کے طور پہ چوری کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، زنا کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی برائیاں کر رہا ہے، لیکن اس کو ایک یقین حاصل ہے، یقین کی بنا جو ہے وہ کرتا ہے، اگرچہ وہ یقین غلط ہے لیکن ہے تو یقین۔ انسان جب شک میں ہو، جس بات کے بارے میں شک میں ہو وہ کام نہیں کرتا۔ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم شک نہیں بلکہ یقین میں مبتلا ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے ہم کتراتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی خالص بندگی اختیار کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اس کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس پہ چونکہ ہمارا یقین ہے کہ کوئی قبر وبر کے عذاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، تو لہٰذا ہم اس کی تیاری بھی نہیں کر رہے۔ دوزخ کے عذاب سے بچنے کی ہم تیاری نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ کوئی دوزخ وزخ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کی کوشش نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں یقین ہے، شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ کوئی جنت وغیرہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اور دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ انسان ایک یقین کی بنا زندگی گزارتا ہے، بنا کسی یقین کے یہ کوئی کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آگ ہے، وہ جلاتی ہے اور گرم کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، آگ کے ذریعہ پکاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا یقین پیدا ہو گیا کہ آگ جلاتی نہیں ہے، گرم نہیں کرتی، کھانا نہیں پکا سکتی، تو آپ یعنی پھر آپ آگ نہیں جلائیں گے۔ اگر آپ کا یقین آ گیا، حالانکہ وہ یقین غلط ہوگا آپ کا، آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن اگر آپ کا کسی بھی وجہ سے ایک شک پیدا ہو گیا اور شک یقین میں بدل گیا، پھر آپ آگ نہیں جلائیں گے، پھر اور کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے یا روکی سوکی کھائیں گے، لیکن آگ نہیں جلائیں گے کیونکہ آپ کا یقین ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، اس بارے میں ہم شک میں مبتلا نہیں ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ منزل نہیں ہے ہماری۔ دیکھیں شک والے لوگ جو ہیں وہ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پانی کا گلاس ہے اور سرخ رنگ کا اس میں شربت ہے، کوئی گھر کا نوکر جو کبھی کبھی آپ کو جھوٹ بھی بولتا ہے، یعنی 50% باتیں اس کی جھوٹ ہوتی ہیں اور اس کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہے، لیکن 50% وہ سچ بھی بولتا ہے۔ اب آپ پیاسے ہیں، پانی رکھا ہے گلاس میں، شربت لگ رہا ہے، لیکن آپ کا وہ نوکر، وہ جھوٹا نوکر آ کے بتاتا ہے کہ صاحب یہ پانی نہ پینا، اس میں کسی نے میرے سامنے زہر ملا دیا ہے۔ اب آپ تذبذب میں پڑ جائیں گے، پیوں نہ پیوں، پیوں نہ پیوں، تو شک ہوگا نا آپ کو کہ بھئی یہ بات سچی ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ بالآخر آپ کا ایک یقین آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ بندہ جو ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو آپ اس پانی کو پینے سے انکار کر دیتے۔ اگر آپ شک میں بھی ہیں تب بھی آپ وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو تو اپنی جان عزیز ہے، تو وہ شک والا پانی آپ نہیں پئیں گے۔ تو قرآن کے بارے میں نے تو آپ کو کہا کہ یقین، لیکن میں کہہ رہا ہوں شک میں بھی ہیں، اور قرآن نے شک کے الفاظ استعمال کی ہیں اور ہمیں یقین دلایا ہے
کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم شک میں مبتلا ہیں، اور فہم فی ریب یترددون، یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ منافقین جو ہیں یہ تذبذب میں ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر کے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور آپ کو اور مجھے دیکھنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمن باللہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یعنی جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ تو میں آپ کو اس میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، نہ طاغوت سے آپ انکار کر نہیں سکتے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ طاغوت سے انکار کے لیے یعنی انکار کی وجوہات کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے اور میری منزل کیا ہے۔ تو انسان کی حقیقت آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو نظر آ رہا ہے وہ اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ روح ربانی ہے، جو کہ عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں بھجوائی ہے۔ روح ربانی آپ اسے کہہ لیں، اور اللہ کا ایک امر ہے، قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کی روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ تو آپ اپنی حقیقت کو اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا، اور اس کے لیے تو آپ ظاہری جو مشاہدات ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات ذرا طویل ہے، لیکن میں اختصار سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر طاغوت کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پر یقین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں نہیں تھا، پھر کس نے مجھے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو سوچنی ہوں گی۔ تو جب آپ سوچیں گے تو آپ کو جواب ملے گا قرآن سے، آپ کو اس بات کا حقیقت بتائیں گے آپ کی پیدائش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ باخبر ہیں اور وہ عالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علوم دیے گئے ہیں، لیکن آپ نے ان کی بات کو سننا ہوگا۔ قرآن جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو قرآن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تمہاری انتہا میں ہوں، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تم نے میرے پاس آنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، لیکن تیاری کر کے۔ دیکھیں انسان جو بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ میں ایک ضمنی بات کہہ رہا ہوں، تو یا تو اس نے اللہ کی ملاقات کی تیاری کی ہوتی ہے، یا اللہ کی ملاقات کو بھلا کے اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو اللہ کو بھلانا نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو پہچان کے، اپنی منزل کو پہچان کے، اپنی منزل کے راستے کو پہچان کر زندگی گزارنی ہوگی۔ تو اگر آپ نے سوچ سمجھ سے کام لیا، تحقیق کی، جستجو کی، سچائی کی تلاش کی، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میرا خالق تو اللہ ہے، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے تو اللہ نے اوپر سے نیچے بھجوایا ہے، مجھے تو اللہ نے یہ جسم دیا ہے، اور یہ جسم، یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کروں، اور ساری زندگی اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے گزار دوں اور امید رکھوں اس کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے،
اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ آیت قرآنی کا ترجمہ ہے سامنے کا، تفسیر نہیں ہے، ترجمہ ہے۔ یعنی اللہ کی ملاقات کی اگر آپ کو امید نہ ہو تو پھر آپ اس کے لیے تیاری بھی نہیں کریں گے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو جائیں گے۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، کوئی ہمارا اور مقصد حیاتی نہیں ہے، یعنی دنیا کے علاوہ کوئی اور چیز کی ہماری نہ تڑپ ہے، نہ خواہش ہے، نہ جستجو ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ لیکن یہاں دنیا جو ہے ایک مہلت کا وقت ہے، یہ مہلت کا وقت جب ختم ہو گیا پھر آپ کے لیے دوبارہ یہ موقع ملنا ناممکن، مشکل نہیں ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو جب آپ کے پاس مہلت ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی ہوگی تو پھر آپ کو اس بے توجہی کے جو اللہ کے ملاقات سے آپ نے غفلت بردی، آپ کو ان نتائج کا سامنا پھر باقی تمام زندگی کرنا پڑے گا، اور پھر ساری زندگی جو ہے آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون کے الفاظ آئے ہیں۔ اور دوسری بھی میں آپ کو بات بتا دوں، یعنی ملاقات، میں نے کہا نا ملاقات، اللہ کی ملاقات، یہ اصل میں عام طور پہ ہمیں نہیں بتایا جاتا، عام طور پہ، تو لہٰذا آپ نے خود بھی سوچنا ہوگا اور کسی بتانے والے کی بات کو بھی سننا ہوگا، اس پہ کان دھرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں تمہاری طرح، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو تو اس کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری کا نام جو ہے وہ عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب یہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھ کے اس کے لیے تیاری کرے، کوشش کرے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جس طرح محنت کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنی ملاقات کے لیے۔ دیکھیں مخلوقات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہو۔ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ نعمت عظمیٰ سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے سامنے کرام۔ بہرحال میں اللہ کی ملاقات کی بات کر رہا تھا، اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے بھی طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب وہ یؤمن باللہ کی آپ میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تھام لیا وہ حلقہ مضبوطی سے، لن انفصام لہا، اب وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ عروۃ الوثقی ہے کیا چیز؟ دیکھیں یقین، پہلی چیز تو یقین ہے، یقین انکار طاغوت کا، اور یقین مقصود پر، محبوب پر، مطلوب پر یقین۔ اب یہ ہے کہ آپ کو وہ حلقہ جو ہے وہ مضبوطی سے تھامنا ہوگا، آپ خود بخود تھامیں گے، کیونکہ آپ کا یقین آ گیا کہ ہاں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور میری ملاقات ڈن ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ سے۔ اب آپ ملاقات کی تیاری کریں گے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح آپ کریں گے، یہ ضرورت ہے آپ کی۔ دیکھیں دین کوئی خاص رسومات کا نام نہیں ہے، یہ تو یعنی اللہ کی ملاقات کے لیے
تیاری کا جو نظام ہے اس کا نام دین اسلام ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ ہمیں دین بتاتا ہے، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اگر آپ کا یعنی یقین ہے کہ اللہ کی ملاقات بالکل ہونی ہے اور اب اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، تو اب آپ نے قرآن، اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کی رسی کو تھامنا ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا عملی طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو قرآن اور سنت، قرآن اور رسول کا طریقہ، رسول کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ رسول کے طریقے پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں۔ رسول کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں۔ رسول کو انفالو کر دینا قرآن سے دوری ہے۔ آج سامعین کرام، میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ رسول کے عمل سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور ہم علیحدہ ہو گئے حقیقت میں قرآن سے، اور ہم اپنی نجات کے پروگرام سے غافل ہیں، اور اپنے لیے بہت بڑے گھڑے کا سامان جمع کر رہے ہیں، اور وہ آگ کا گھڑا ہے جو نافرمانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ بات ذرا غور سے آپ سنیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم بات بھی کریں گے، لیکن آئندہ کی ایک یعنی مزید اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی، الگ ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے انکار کیا طاغوت سے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس اس نے تھام لیا وہ حلقہ مضبوطی سے، لا انفصام لہا، اب اس کو ٹوٹنا نہیں ہے، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.